یوکے کی عدالت نے پاکستانی خاندان کے 7 افراد کو تقریباً 50 سال قید کی سزا سنا دی۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے، آخر اس خاندان نے ایسا کون سا جرم کیا جس جرم کی سزا ان کو 50 سال دی گئی؟ نیشنل کرائم ایجنسی نے جب اس خاندان کو گرفتار کیا تو گرفتار کرنے کے بعد عدالت میں پیش کیا، یہ بھی بیان جاری کیا کہ اگر ہماری ایجنسی نہ ہوتی یا ہماری ایجنسی کی یہ قابلیت تھی کہ یہ خاندان گرفت میں آیا، کیونکہ جس قدر چالاکی سے، ہوشیاری سے یہ خاندان اپنا دھندا چلا رہا تھا، جو جرم کر رہا تھا، ان کو بے نقاب کرنا یا ان کو گرفتار کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ جب اس خاندان کو گرفتار کیا گیا تو اس خاندان سے 14.4 ملین پاؤنڈز کی منشیات برآمد ہوئی۔ اگر اس رقم کی بات پاکستانی کرنسی میں کی جائے تو اربوں میں بنتی ہے۔ یہ خاندان پچھلے کئی سالوں سے برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں موجود تھا۔ اس خاندان کی سربراہی کون کر رہا تھا؟ ایک خاتون جس کا نام ہے فرزانہ کوثر۔ عمر اس خاتون کی 54 سال تھی۔ اپنے 4 بیٹوں، ایک بیٹی اور بہو کے ساتھ مل کر یہ خاتون اپنا دھندا چلا رہی تھی۔ میکسیکو سے برمنگم، برمنگم سے میکسیکو کس طرح منشیات سمگلنگ ہوتی تھی، تفصیلات جب آپ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا بڑا نیٹ ورک نیشنل کرائم ایجنسی نے کس طرح بے نقاب کیا۔ جناب علی، پچھلے سال 2024 میں اس خاندان نے 5 سے 6 مرتبہ ٹریول کیا، اگست سے لے کر نومبر تک، یعنی ان 4 مہینوں کے دوران 5 سے 6 مرتبہ ٹریول کیا، برمنگم سے ڈبلن اور برمنگم سے ایمسٹرڈیم، اور جب بھی ٹریول کرنا تو خالی ہاتھ، لیکن جب واپس ایئرپورٹ سے نکلنا تو اس خاندان کے ہر فرد کے پاس ایک لگیج ہوتا تھا۔ وہاں کی ایجنسیز ہر چیز نوٹ کر رہی ہوتی ہیں، آپ 1 مرتبہ جائیں، 2 مرتبہ جائیں، 3 مرتبہ جائیں، آپ کا سارا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ یہی چیز نیشنل کرائم ایجنسی کو کھٹکی کہ جب بھی یہ خاندان ٹریول کرتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے، واپسی پہ اس خاندان کے ہر فرد کے پاس لگیج موجود ہوتا ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے اور آخر ان بیگز میں یہ خاندان کیا لے کر جاتا ہے؟ میکسیکو کے شہر کینکن سے بائی ایئر منشیات سمگل ہوتی ہے برمنگم ایئرپورٹ پر۔ 5 سے 6 مرتبہ جب بھی اس خاندان نے ٹریول کرنا، یہ اس خاندان نے ٹائمنگ ایسی رکھنی کہ جس وقت میکسیکو سے فلائٹ برمنگم آنی، اپنی فلائٹ بھی تب ہی کروانی۔ آپ جب بھی کسی ملک میں ٹریول کرتے ہیں، لینڈ کرنے کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی فلائٹ جس میں آپ آئے ہیں وہ سامان سارا اس بیلٹ سے گزرے گا، اس بیلٹ سے آپ کو آپ کا لگیج مل جائے گا اور لگیج لینے کے بعد آپ آسانی سے باہر جا سکتے ہیں۔ یہ خاندان جب بھی برمنگم ایئرپورٹ پر آتا تھا تو اس خاندان نے کرنا کیا؟ ایک شخص کے ساتھ ان کا رابطہ رہنا، بجائے اپنی بیلٹ میں جانے کا، یعنی جس فلائٹ میں انہوں نے ٹریول کیا اس فلائٹ کی بیلٹ میں جانے کا، جہاں پر اس فلائٹ کا سامان موجود ہوتا تھا، اس کو چھوڑ کر یہ دوسری فلائٹ کی بیلٹ میں چلے جاتے تھے جو فلائٹ میکسیکو سے برمنگم میں آتی تھی۔ اس بیلٹ میں 6 سے 7 بیگز ایسے ہوتے تھے جن میں منشیات ہوتی تھی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس خاندان کو کیسے پتا چلتا تھا کہ اس بیلٹ میں جو بیگز آ رہے ہیں یہ 7 بیگز ایسے ہیں جن میں منشیات ہے؟ جناب علی، ایک شخص اس خاندان کی سربراہ فرزانہ کوثر کو تصاویر سینڈ کر دیتا تھا کہ یہ 7 ایسے بیگ ہیں، یہ ان کی تصویریں ہیں، یہ دکھنے میں ایسے ہیں، ان بیگز کو آپ نے لے کر باہر نکلنا ہے۔ 3 سے 4 مرتبہ نیشنل کرائم ایجنسی نے اس خاندان کی ان حرکات کو نوٹس کیا کہ جب بھی جانا خالی ہاتھ لیکن واپس آنا تو 6 سے 7 لگیج اس خاندان کے پاس ہوتے تھے۔ جناب علی، ان تصاویر کو دیکھتے ہوئے اس خاندان نے ان بیگز کو نکالنا اور نکل کر رفو چکر ہو جانا۔ 5 سے 6 مرتبہ 4 مہینوں میں اس خاندان کی یہی ایکٹیویٹی رہی۔ اب آخری مرتبہ جب 11 نومبر 2024 کو پولیس نے ان کو گرفتار کیا تو ان کے پاس 180 کلو گرام منشیات تھی جو 7 بیگز میں ڈیوائیڈ تھی، یعنی 7 افراد جن کے ایک ایک لگیج میں کل ملا کر 180 کلو منشیات تھی۔ پولیس نے گرفتار کرنے کے بعد اس خاندان کو عدالت میں پیش کیا، ثبوت پیش کیے کہ ہم اس خاندان کی کس طرح ریکی کر رہے تھے، نیشنل کرائم ایجنسی اس خاندان کی کس طرح ریکی کر رہی تھی۔ سب سے اہم چیز جو پولیس کو شک ان پر ہوا، کیونکہ اس خاندان نے جب بھی جانا لگیج ان کے پاس ہوتا نہیں تھا، پھر ان کا سارا پرانا ریکارڈ چیک کیا، کیونکہ آپ جب بھی ٹریول کرتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ آپ کا ریکارڈ بن جاتا ہے، آپ نے ٹریول کیا، آپ کا اتنے کلو لگیج اس جہاز میں موجود تھا۔ لیکن جب سارا ریکارڈ چیک کیا تو اس خاندان کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی لگیج موجود نہیں تھا ایئرپورٹ کے ریکارڈ میں۔ لیکن جب بھی اس خاندان نے ایئرپورٹ سے ایگزٹ کرنا تو ان کے پاس بیگز موجود ہوتے تھے، جس وجہ سے پولیس کو ان پر شک ہوا۔ اس خاندان کے جو سربراہ ہیں جناب علی فرزانہ کوثر، اس کو 13 سال 4 مہینوں کی سزا ہوئی، اور اس خاندان میں جو بیٹا
اس خاتون کا سب سے بڑا بیٹا جنید شفاق جو کہ 33 سال کا ہے، اس کو 10 سال اور تقریباً 9 مہینے کی قید ہوئی۔ ایک بیٹا جس کا نام محمد شفاق ہے، یہ 28 سال کا ہے، اس کو تقریباً 8 سال 9 مہینے کی سزا ہوئی۔ تیسرا بیٹا عمیر محمد جس کو تقریباً 22 سال کی سزا ہوئی، 22 سال 8 مہینے۔ حمزہ شفاق جب اس کو گرفتار کیا گیا، یہ سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اس وقت اس کی عمر 17 سال تھی۔ اب 7 اکتوبر کو جب اس کی عمر 18 سال ہو جائے گی پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ بیٹی صفا نور فرزانہ کوثر کی، اس کی عمر 20 سال تھی جس کو 7 سال اور 2 مہینے کی سزا دی گئی۔ سارہ حسین فرزانہ کوثر کی بہو تھی جو سب سے بڑے بیٹے کی بیوی تھی، اس کو بھی 2 سال کی سزا دی گئی۔ یعنی ان تمام افراد کو دی جانے والی سزائیں اگر دیکھی جائیں تو یہ تقریباً 50 سال بنتی ہیں۔ مجھے اس ماں پر حیرانگی ہے، ماں اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل ہوتی ہے، ماں اپنے بچوں کو جینا سکھاتی ہے، دنیا داری بتاتی ہے کہ کس طرح آپ نے لائف سپینڈ کرنی ہے، لیکن یہ کیسی ماں تھی جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کے بجائے ان کو بتاتی تھی کہ منشیات کی سمگلنگ کس طرح کرنی ہے، پراپر ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی، ان کو گائیڈ کیا جاتا تھا۔ یہ نیٹ ورک پتہ نہیں کتنا بڑا نیٹ ورک ہے، کیونکہ اصل کردار ابھی بھی کوئی اور لوگ ہوں گے، گرفتار تو ان کو کیا گیا، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ منشیات پاس ہونے کے بعد اس بیلٹ میں کس طرح آ جاتی تھی، کیونکہ آپ جب بھی ٹریول کرتے ہیں تو آپ کے بیگز کو پراپر سکین کیا جاتا ہے، سکیننگ کے بعد آپ کے بیگز آپ کے حوالے کی جاتے ہیں۔ یہ سکیننگ کا مرحلہ کس طرح طے ہوتا تھا، میں بھی اس بات پر حیران ہوں۔ یہ خاندان تو چلے سمگلنگ کر ہی رہا تھا، یہ خاندان وہاں سے نکل کر آگے سمگل کرتا تھا، یہ تو کر رہے تھے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ میکسیکو سے برمنگھم ایئرپورٹ کس طرح پہنچ جاتی تھی، کیوں نہیں چیک کیا جاتا تھا۔ اصل کردار ابھی بھی کچھ اور لوگ ہیں، لیکن یہ خاندان ان کرداروں کے ہاتھوں استعمال ہو رہا تھا، اور یہ خاندان منشیات لینے کے بعد آگے پتہ نہیں کتنی جگہوں پر سمگل کرتا تھا، اور مالیت آپ کو میں نے شروع میں بتائی کہ 14.4 ملین پاؤنڈز بنتی ہے، پاکستانی کروڑوں اربوں میں یہ رقم بنتی ہے، یعنی کتنے بڑے لیول پر منشیات کا کام کیا جا رہا تھا۔ پیسے کی لالچ نے اس خاندان کو آج سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا۔ آپ ہوشیاری دیکھیں، چلاکی دیکھیں کہ 5 سے 6 مرتبہ ٹریول کرنا، 4 مہینوں میں سیم ٹائم میں ٹریول کرنا، میکسیکو سے برمنگھم منشیات پہنچتی تھی، اسی دوران ٹریول کرنا، اسی دوران ایئرپورٹ پر موجود ہونا، یہ صرف اتفاق نہیں بلکہ پراپر پلاننگ تھی کہ میکسیکو سے فلائٹ اتنے بجے آئے گی اور آپ نے بھی اتنے بجے برمنگھم سے ایسٹرڈم اور برمنگھم سے ڈبلن کی فلائٹ کرنی ہے، تاکہ آپ کی ایکٹیویٹی چلتی رہے، کسی کو آپ پر شک نہ ہو کہ آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ لیکن کیا معلوم اس خاندان کو کہ جس ملک میں یہ رہتے ہیں اس ملک میں NCA نیشنل کرائم ایجنسی کس طرح متحرک ہے اور منشیات کے معاملے پر زیرو ٹالرنس ہے۔ اس فیملی کے بارے میں رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ آج جو کہ 20 جولائی ہے، 18 جولائی 2025 کو اس خاندان کو UK بریڈ فوڈ کی عدالت نے سزائیں دیں۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔